میرے 121 مقدمات ختم کیے جائیں، عمران خان کی دعائی۔ عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں بہت بڑا آپریشن ہوگا۔ پاکستان بار کونسل آج ملک بھر میں یوم سیاہ منائے گی۔ توشخانہ کا ریکارڈ حاضر کیا جائے۔ مفتی عبدالشکور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر 131 مقدمات بنائے ہیں حکومت نے، جو کہ تمام کے تمام سیاسی ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ وہ سیاسی ہیں۔ آپ ایک بات تو ہمیں بتائیں، آپ نے واشنگٹن میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے مجھے کہا ہے کہ مجھے جیل میں بند کر دو، تو میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ تو کیا وہ سیاسی مقدمہ نہیں تھا؟ آپ نے رانا ثناءاللہ کو ہیروئن کے کیس میں بند کر دیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ رانا ثناءاللہ کو جو شخص ہیروئن دینے آیا تھا تو وہ باڑے سے ہی آیا ہوگا، درے سے آیا ہوگا نا، اس نے فیصل آباد میں تو نہیں بنائی۔ تو جو شخص اس کو فیصل آباد میں دینے آ سکتا تھا، کیا وہ اس کو لاہور نہیں دینے آ سکتا تھا؟ کہ رانا ثناءاللہ کو وہ فیصل آباد دے گیا، پھر رانا ثناءاللہ فیصل آباد سے اس کو لاہور لے کر خود ہی جا رہے تھے۔ حالانکہ اللہ کا ان پر رحم ہے، ان کے باڈی گارڈ ہے، ان کے نوکر چاکر ہیں، اس کے باوجود وہ خود اٹھا کر بیگ فیصل آباد سے لاہور جا رہے تھے اور آپ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو کیا وہ مقدمہ سیاسی نہیں تھا عمران خان صاحب؟ پھر آگے چلے، آپ نے LNG کے کیس میں مفتیٰ اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کو 90 دن کے لیے جیل میں بند کروا دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ جب ان پر کرپشن ہی نہیں ثابت ہوئی تو آپ نے ان کو بند جب کروایا تو کیا وہ سیاسی مقدمہ نہیں تھا؟ چلیں اس کو بھی چھوڑیں۔ آپ نے چاند رات کو، صبح عید تھی، فریال تارپور کو ہسپتال سے اٹھوا کر جیل میں بند کر دیا۔ کیا وہ سیاسی مقدمہ نہیں تھا؟ آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز والد کو ملنے جیل جاتی ہے اور اس کا والد دل کا مریض ہے، اور اس دل کے مریض کے سامنے آپ اس کی بیٹی کو جیل میں بند کروا دیتے ہیں، تو کیا وہ سیاسی مقدمہ نہیں تھا؟ آپ نے احسن اقبال کو ناروال اسٹیڈیم کیس میں پھنسایا، اس کو جیل میں بند کروایا۔ آپ یہ بتائیں کہ اسٹیڈیم کی جو لاگت تھی اس سے زیادہ کی کرپشن میں آپ نے اس کو بند کیا۔ کم از کم آپ یہ تو سوچتے کہ ایک چیز کی قیمت 10 روپے ہے اور 10 روپے کی آپ اس پر کرپشن کا الزام لگاتے تو چلو بات ماننے والی۔ آپ نے اس پر 20 روپے کی کرپشن کا الزام لگا دیا، جبکہ ناروال اسٹیڈیم کی جو ویلیو تھی اس سے بھی اوپر آپ نے اس پر کرپشن کا الزام لگایا اور وہ بری ہو گیا۔ تو کیا وہ سیاسی مقدمہ نہیں تھا؟ اچھا، پھر ایک اور بات بتا، آپ نے خواجہ سعد رفیق کو بند کروایا، تو خواجہ سعد رفیق کے جج نے جب اس کو بری کیا تو آپ کو معلوم ہے اس جج نے، جس کا نام مقبول باقر تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جب بونے لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بونے ہی رہتے ہیں، وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو کیا وہ سیاسی مقدمات نہیں تھے جس میں خواجہ سعد رفیق بری ہو گیا تھا؟ تو عمران خان صاحب، آپ ہائی کورٹ کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے، وہ اس لیے آپ جاتے ہیں کہ علی سائی کا سسر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، اور علی سائی آپ کی پارٹی کا ممبر صوبائی اسمبلی ہے، اور اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو ہائی کورٹ سے فیور دلواؤں گا۔ تو اس لیے آپ فیور لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو فیور ملتی ہے۔ تو چلیں، یہ کب تک چلے گا؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ عمران خان صاحب، میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ جب دولت، شہرت اور اختیار ملتا ہے تو اس سے انسان بدلتا نہیں بلکہ وہ بے نقاب ہوتا ہے۔ آپ کو جب شہرت ملی، آپ کو جب دولت ملی، آپ کو جب اختیار ملا، اختیار سے مراد آپ کو اقتدار ملا، تو آپ عمران صاحب بے نقاب ہو گئے۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے 3 سال 7 ماہ اور 21 دن حکومت کی ہے۔ اس حکومت کے دوران آپ نے کون سا اپوزیشن کا آدمی تھا جس کو آپ نے چھوڑا ہے؟ ابھی آپ پر مقدمات ہوئے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر مقدمات ہو گئے، اور ہائی کورٹ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر عمل درآمد نہ کروایا جائے؟ کیوں نہ کروایا جائے؟ کیا دوسرے انسان نہیں تھے؟ چلیں، اللہ آپ کا نگہبان ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں ہوں تو ایک بات کو یاد رکھا کریں کہ کرسی آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل چلی جائے گی۔ آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ عمران خان نے ایک ریٹ دائر کیا ہے ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اطلاعات ہیں کہ عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں میرے گھر پولیس پر بہت بڑا آپریشن ہوگا، تو اس آپریشن کو روکا جائے۔ اس پر عدالت نے یہ چیف جسٹس کو کیس بھجوا دی ہے اور درخواست کی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے اور فل کورٹ بینچ بنا کر اس کی سماعت کی جائے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ پاکستان بار کونسل کے احسن بھون صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آج یعنی کہ 18 اپریل کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اور وہ یوم سیاہ کیوں منا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا، اور وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ تھا کہ جب بھی چیف جسٹس کوئی سو موٹو ایکشن لیں گے تو اس سے پہلے وہ ایک بینچ تشکیل دیں گے،
اور بینچ میں ان کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے، اور 2 سینئر ججز کون سے تھے؟ قاضی فیض عیسیٰ اور سردار طارق مسعود، یہ 7 ہوں گے، اور یہ تینوں اگر سمجھیں گے کہ سو موٹو لینا چاہیے تو وہ لیں گے، اگر یہ تینوں نہیں سمجھیں گے تو سو موٹو ایکشن نہیں لے سکیں گے۔ یہ پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا، اب وہ بل ابھی تک ایکٹ نہیں بنا، وہ ابھی تک لاگو نہیں ہوا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور کیا کہا ہے کہ یہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ بھائی خدا کے بندے، اگر ایک چیز نافذ العمل، پہلے بات تو یہ ہے وہ ابھی ایکٹ ہی نہیں بنا ہے، آپ اس کو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں پاکستان بار کونسل، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی بار کونسل ہے، جس میں پاکستان بھر کے وکلاء ہیں، انہوں نے آج اس سلسلے میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ آئین بناتی ہے اور عدلیہ کا کام اس پہ عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، جبکہ چیف جسٹس صاحب پارلیمنٹ کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ یوم سیاہ کے طور پر آج کا دن منایا جا رہا ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی توشہ خانہ کی طرف۔ توشہ خانہ کا کیس ایسے ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں شہید بلال حسن، انہوں نے کہا تھا حکومت کو کہ آپ 1947 سے لے کر 2001 تک توشہ خانہ کا ریکارڈ پیش کریں۔ اب جو اٹارنی جنرل ہیں ان کا نام ہے نصر احمد۔ نصر احمد نے عدالت کو بتایا ہے کہ 1947 سے لے کر 1990 تک کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو وہ ہم کہاں سے پیش کریں؟ تو عدالت نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ ہر حالت میں وہ ریکارڈ پیش کریں، اور اگر وہ ریکارڈ پیش نہیں کریں گے تو ہم جتنے بھی متعلقہ افسران ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، تو ہم ان کو عدالت بلا لیں گے۔ اب اس پر ہنسی آ رہی ہے اور بولنے کے لیے دل اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ یہ توہین عدالت ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو فقرہ کہا ہے وہ بڑا غور طلب ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آفیسر ہیں اور جو ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم بلا لیں گے۔ تو اس میں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں میں کہ ریٹائرڈ جو ہو چکے ہیں، بلکہ اس موضوع پر بات نہیں کرتے، یہ توہین عدالت ہو جائے گی، تو اس موضوع کو رہنے دیتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ مفتی عبدالشکور صاحب گزشتہ روز ایکسیڈنٹ میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو وزیر اعظم صاحب بہت دکھی دل کے ساتھ ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے معیشت سنبھالی تو ہم نے ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں ہم نے آپس میں ایک بات طے کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ لوگ اپنی تنخواہ پوری یا اس کا کچھ حصہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرائیں، اس لیے کہ ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، سب نے آمین کہا، لیکن مفتی عبدالشکور صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہاں کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا گزر بسر جو ہے وہ صرف اور صرف تنخواہ پر ہے، تو میں تو تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ تو وزیر اعظم بتا رہے تھے کہ مفتی عبدالشکور مسجد کے حجرے میں رہتے تھے، مسجد کے امام تھے، اور وہ اپنی کمپین کے لیے موٹر سائیکل پہ، اس کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، وہ بہت ایماندار شخص تھا، اور اس کو کئی بار رشوت کی پیشکش ہوئی، اس نے رشوت قبول نہیں کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ پچھلے جو حج گزرا ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں جو ان کے انتظامات تھے وہ بہت اعلیٰ قسم کے انتظامات تھے، اور بہت لوگ ان سے خوش ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اب ہم میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں ایک اور N95 عیسیٰ خیل کا حلقہ ہے ضلع میاں والی کا، وہاں پر اقبال خان پہاڑ خیل، اس کو مسجد جاتے ہوئے نامعلوم موٹر سائیکل سوار، ایک موٹر سائیکل پہ سوار تھے 2 آدمی، اور انہوں نے گولیاں مار دیں جس سے وہ
جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ہمارے جاننے والے تھے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر کی منزلیں آسان کریں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ یہ عنایتیں غضب کی، یہ بلا کی مہربانی، یہ عنایتیں غضب کی، یہ بلا کی مہربانی، میری خریت بھی جانی، کسی اور کی زبانی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔